حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین وأصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور الظلام اللہم صل علی بدر الکمال سبحان اللہ اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیل انامی بعد زحمت بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، محبی فی اللہ، جانثار ناموس رسالت، محافظ عقیدہ ختم نبوت، غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حافظہ اللہ العالی، امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، نقیب محفل عزیزم افتخار احمد رضوی صاحب اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید تحریک تحفظ اسلام کے کارکنان نے محبی فی اللہ حافظ سید محمد متین جلالی اور دیگر اہلیان لاہوریہ کی کوشش و کاوی سے آقا نامدار، مدنی تاجدار، شافع یوم النشور، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی گئی اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور عمل میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے حاضرین و منتظمین کو رب تعالیٰ مالا مال فرمائے، آمین آمین آمین۔ عمل میلاد کے بے شمار برکات محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی اپنی کتب کے اندر تعریر فرمائے۔ ان میں سے مشتعز خروارے کے طور پر حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو امتی محبت و عقیدت سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے الحمدللہ قیامت کے دن اسے پہچانتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سعادت کے حصول کے لیے
اور اسی نیک بختی کو اپنے صحیفہ عمل کے اندر لکھوانے کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر کے اندر لکھواتے ہیں اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکواتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، یہ رسم دنیا ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد اس کا ذکر عام ہوتا ہے۔ اگر عام گھرانے کا کوئی فرد ہو تو اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں، اس کی بڑی بہنیں اس کے بچپن کے احوال کو یاد رکھتی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ موقع بموقع ان احوال کو بیان کرتی رہتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی صاحب مرتبہ ہو، صاحب جاہ ہو، صاحب مقام ہو تو اس کی سیرت و سوانح لکھی جاتی ہے، اور سیرت و سوانح کا آغاز اس کی پیدائش اور اس کی ولادت سے کیا جاتا ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کی سیرت ان کی ولادت سے شروع کی گئی۔ حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11ویں شریف والے پیر کا ذکر خیر واہ، ان کے خاندانی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد ان کی ولادت سے شروع کیا گیا۔ اقلیم تصوف کے بادشاہ حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ کا تذکرہ مبارکہ الحمدللہ۔ صاحب حضرات القدس نے آپ کی ولادت سے شروع فرمایا۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ذکر خیر آپ کی ولادت سے شروع فرمایا گیا۔ معزز سامعین، کوئی بڑے بھی منصب والا ہو، کوئی بڑے بھی مرتبے والا ہو، کوئی بڑی بھی شان والا ہو، اس کا ذکر اس کی ولادت کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ ہے، آپ کی یہ عظیم رفعت ہے، آپ کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ آپ کا ذکر اقدس آپ کی ولادت سے نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ واہ، سبحان اللہ۔ حاضرین، علماء تشریف فرما ہیں، طلباء دینیہ موجود ہیں، ان کے علمی ذوق کو بڑھانے کے لیے صرف اتنی بات عرض کروں گا۔ ورفعنا ماضی مطلق متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، اور ماضی کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کا تعلق پاس سے ہوتا ہے، ولادت سے نہیں۔ ہم نے آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے آپ کا ذکر اقدس فرمایا۔ معزز سامعین، ہمیں اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے رب تعالیٰ نے آپ کا ذکر اقدس فرمایا۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کئی کتنے تھے، مفسرین عظام نے ہمیں 3 طرق ارشاد فرمائے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث نبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو فرمان مصطفیٰ سے سمجھو،
قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے پہچانو۔ یہی 3 طریقے مفاہیم قرآن کو جاننے کے ہیں۔ اس کے علاوہ سب ہوا و ہوس اور خواہشات ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو اہل کتاب کے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ معزز سامعین، رب تعالیٰ نے تورات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر اتاری۔ اللہ رب العزت نے انجیل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر اتاری۔ جب تورات و انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے تورات کے اندر آپ کا ذکر اقدس فرمایا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، سبحان اللہ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی تیری ہی داستان۔ داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کا ذکر اقدس فرمایا۔ لیکن محبت والوں کے انداز اور ہوتے ہیں، پیار کرنے والوں کے طریق اور ہوتے ہیں۔ حبر الامہ سید المفسرین امزادہ رسول جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ، صاحب تفسیر ابن عباس، آسان لفظوں میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی جنہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو مجھے یقین واثق ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ان کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے فرمایا ہے۔ مگر تمنا یہ تھی، چاہت یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ وہ الفاظ بھی معلوم ہو جائیں جن الفاظ سے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عقاب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے، رب تعالیٰ نے دولت اسلام عطا فرما دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو کے اندر جگہ عنایت فرما دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ آپ تورات کے عالم ہیں، کیا تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑا ہے؟ تو حضرت عقاب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، ہاں میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ چاہت جو حقیقی محب کی چاہت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو سچے پیار کرنے والے کی تمنا ہوتی ہے، وہ آرزو حضرت عقاب بن عبار رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں رکھ دی۔ عرض کیا، اگر تورات کے اندر ذکر مصطفیٰ پڑا ہے تو وہ ذکر شریف سنائیے، جس طرح ہم ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن اور سنا رہے ہیں، اسی طرح حضرت عقاب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر بیان کردہ ذکر مصطفیٰ سنا رہے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر مصطفیٰ سے سرشار ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تورات کے اندر رب تعالیٰ نے ذکر کیا، محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، عبدی المختار، میرے اختیارات والے بندے ہیں، میرے صلاحیت و استعداد والے بندے ہیں، مولدہ بالمکہ، مہاجرہ بالمدینہ، ملکہ بالشام،
رب تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے یہ خوشخبری عنایت فرما دی کہ آپ کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، اور رب تعالیٰ آپ کی سلطنت کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ایک لمحہ توجہ چاہوں گا، جب ہم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاتے ہیں تو ان محافل کے اندر علماء کرام کیا بیان فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے احوال کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات اور آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ مولدہ بالمکہ مہاجرہ بالمدینہ ملکہ بالشام۔ آپ کی ولادت کا مکہ مکرمہ ہوگی، آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ ہوگی، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ آپ کے ملک کی حدوں کو شام تک پہنچائے گا۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہیں، اپنی نگاہوں کو چہرہ ودھا کی زیارت سے سرشار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان جیسا بھی کوئی سعادت مند انسان زمانے میں ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ ان جیسا بھی کوئی نیک بخت زمانے کے اندر ہو سکتا ہے۔ میرے جیسے گناہ گار تو رب تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک شیر ربانی کی نگاہ میں رکھنا، آمین، مرشد کی نظر ہم پر رکھنا۔ آمین۔ کتنے سعادت مند وہ انسان ہیں جو مرشد کی نگاہ میں نہیں، سید المرسلین کی نگاہوں میں موجود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، آپ ہی عرب کے یہود کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں حضور، میں ہی عرب کے یہود کا سب سے بڑا عالم تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تورات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر اتاری، کیا تورات کے اندر تو نے میرے کمالات کو پڑھا ہے، میری نبوت کی نشانیوں کے بیان کو پڑھا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، ہاں حضور، میں نے تورات کے اندر آپ کے کمالات کو پڑھا، سبحان اللہ، آپ کی نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تورات کے اندر تو نے میرے کمالات کو پڑھا ہے، نبوت کی نشانیوں کو پڑھا ہے، تو ان کو بیان کریں۔ معزز سامعین، جس طرح ہم ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن اور سنا رہے ہیں، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اندر بیان کردہ ذکر مصطفیٰ سنا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سن رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدر مجلس ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حرزا للأمیین انت عبدی وانت رسولی سمیتک المتوکل الی آخرہ۔ رب تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ان پڑھوں کی پناہ گاہ بنا کے بھیجا، ان پڑھوں کا آسرا بنا کے بھیجا۔ انت عبدی وانت رسولی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، ہم نے اپنے ہاں آپ کا نام نامی متوکل رکھا ہے۔
اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، حق شاری نعرہ حیدری، یا علی درگاہ مقدسہ جلالیہ و مشائخ بھکی شریف، زندہ باد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس صرف کتب سماوی میں ہی نہیں فرمایا گیا، آپ کی ولادت سے پہلے صرف صحف آسمانی میں ہی نہیں کیا گیا، صرف تورات و انجیل میں ہی نہیں فرمایا گیا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے جلسے کیا کرتے تھے، آپ کی رفعتوں کا بیان کیا کرتے تھے، آپ کے آنے کی خوشخبریاں زمانے کو سنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید شاہد و گواہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنے ماننے والوں کو جمع فرمایا اور جلسہ عام کے اندر یہ اعلان فرمایا، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم کے ساتھ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی آسمانوں میں احمد ہوگا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ معزز حاضرین، صرف انبیاء علیہ السلام ہی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر خیر نہیں فرماتے تھے، بلکہ تمام ابراہیمی مذاہب والے، تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، تمام رب تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے، تمام اہل کتاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی سے آگاہ تھے، آپ کی ایک ایک خصوصیت کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ یہ جبلی اور فطری معاملہ ہے کہ اولاد کی سب سے زیادہ پہچان والدین کو ہوتی ہے۔ انسان ماں کی آغوش کے اندر پلتا ہے، ماں بیٹے کے جسم کے خد و خال کو جانتی ہے، اس کے اعضاء کی چوڑائی، موٹائی اور لمبائی کو سمجھتی ہے، چہرے کے نقوش کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ اگر چہرہ نہ بھی دیکھے تو پشت سے دیکھ کر وہ گواہی دے سکتی ہے کہ میرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ باپ کا تعلق اولاد سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نہ بھی دیکھے تو اس کے چلنے کی رفتار کو پہچانتا ہے، دوستوں سے بیٹھنے کے اس کے سلیقے کو جانتا ہے، معاملات کرنے کے اس کے انداز کو پہچانتا ہے، حتیٰ کہ اگر چہرہ نہ بھی دیکھے تو جاتے ہوئے اس کے جانے کی رفتار کو دیکھ کر گواہی دے سکتا ہے کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہے، تعلیم قرآن حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اہل کتاب کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر پہچان تھی، ابراہیمی مذاہب والے کس قدر مصطفیٰ کریم کی نشانیوں کو جانتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تمام اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ محفل نعت کا ماحول ہے اور بہت سارے ثنا خوان نبی منتظر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ انتہائی اختصار برتتے ہوئے میں اتنی بات عرض کروں گا، یہ تو ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا معاملہ ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری بلندیوں کا مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان بنایا، اللہ، اس لیے کہ اگر صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہوتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو اتنا کہنا کافی تھا، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، لاقا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کلام الہی یشو و اتناب سے پاک ہے، نقص و کمی سے پاک ہے، نہ اس میں کوئی حرف زائد ہے، نہ اس میں کوئی حرف کم ہے، ہر حرف بامعنی ہے، ہر حرکت بامعنی ہے۔ لاقا کیوں ارشاد فرمایا،
عربی لغت کے جاننے والے وہ نوجوان جو عرب ممالک میں کام کرتے رہے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ عربی زبان کے اندر لام ملکیت کا معنی دیتا ہے۔ المال لزید، مال کا مالک زید ہے۔ القلم لاحمد، قلم کا مالک احمد ہے۔ الملک للہ، ملک کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ کاف ضمیر کا مرجع 14 صدیاں گزری، سبھی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لاقہ کا تفسیری مفہوم یہ بنا الرفعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بلندیوں کے مالک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جسے چاہیں بلندی عنایت فرمائیں، جسے چاہیں بلند فرمائیں، جس کی نسبت ان سے ہو جائے وہی بلند ہو جائے، جو ان کے در اقدس پہ آ جائے وہی بلندی کا نصیب پا جائے۔ حسنین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حسنین بلند ہیں، شیخین کی نسبت مصطفیٰ سے تو شیخین بلند ہیں، حرمین کی نسبت مصطفیٰ سے تو حرمین بلند ہیں، والدین کی نسبت مصطفیٰ سے تو والدین مصطفیٰ بلند ہیں۔ بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے جو بھی آپ کے در پہ آ جائے اسی کا نصیب بلند ہو جائے، اسی کا مقدر بلندی پا جائے۔ ابو بکر آئے بلند ہوئے، عمر آئے بلند ہوئے، عثمان آئے بلند ہوئے، حیدر کرار آئے بلند ہوئے، عبد الرحمن آئے بلند ہوئے، زبیر آئے بلند ہوئے، سعد آئے بلند ہوئے، سعید آئے بلند ہوئے، زید آئے بلند ہوئے، بلال آئے بلند ہوئے، سلیمان آئے بلند ہوئے، صہیب آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ معزز سامعین، صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ نہیں، آج بھی جو محبت رسول کے دیپ دل میں جلا لے، گلے میں اطاعت رسول کا قلادہ پہن لے، رب تعالیٰ آج بھی اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ شاید یہی پیغام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ امام اعظم آئے بلند ہوئے، غوث اعظم آئے بلند ہوئے، مجدد الفسانی آئے بلند ہوئے، شیر ربانی آئے بلند ہوئے، سرکار کیلانی آئے بلند ہوئے، میرے حضرت ثانی آئے بلند ہوئے، میرے حضور حافظ الحدیث آئے بلند ہوئے۔ جو بھی اس در اقدس پر سچے دل سے آ جاتا ہے، محبت رسول کے دیپ دل میں جلا کے، اطاعت رسول کا قلادہ پہن کے، بلندی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ شاہ احمد نورانی آئے بلند ہوئے، عبدالستار خان نیازی آئے بلند ہوئے، حاجی فضل کریم رضوی رحمہ اللہ آئے بلند ہوئے، بابا جی مولانا خادم حسین رضوی آئے بلند ہوئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ آپ کے ظرف کو سلام، آپ کی اعلیٰ ظرفی کو سلام، حضور سلام ہوا۔ آپ سلامت رہے حضرت۔ معزز سامعین، پیغام میلاد عرض کرتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، جس ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعتوں کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، اسی ذات اقدس نے اپنی ہدایت کی مبارک کرنوں میں سے یہ روشن کرن ہمیں عنایت فرمائی۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حاضرین، جس ہستی کا میلاد منا رہے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو، روز قیامت کو جن کی شفاعت کی امید رکھتے ہو ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو، اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔
پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا تو اپنی جگہ، پانی کے اندر پانی ملایا جا رہا ہے، منرل واٹر کے اندر مکسنگ کی جا رہی ہے، اور وہ مریض جو بستر علالت پر موجود ہوتا ہے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر ہسپتال میں جان دے رہا ہوتا ہے، اس کی میڈیسنز کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں، اس کی ادویات کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے، مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہیں یہی اشیاء ہمارے باورچی خانے کی زینت نہ بن جائیں۔ جس مرچ مسالے کے اندر ہم نے ملاوٹ کی ہے وہی مسالہ ہماری اولاد کے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ معزز سامعین، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے اس بات کا عہد کیجئے، دیکھیں اگر پہلے کسی سے کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تقصیر ہوئی، تو رب تعالیٰ کی ذات ستار و غفار ہے، اس کی صفت رحمان و رحیم ہے، وہ کرم فرمائے گا۔ آئندہ کے لیے عہد کیجئے کہ ہم اس گناہ کے اندر کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ جو شریعت محمدی کے نزدیک بھی گناہ ہے، پاکستانی قانون میں بھی جرم ہے، اور انسانیت کے نزدیک بھی جرم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی تعلیمات نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عشر و نشر میلاد منانے والوں میں فرمائے، نہ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کرنے والوں میں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔